السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبۃ الفکر کے دروس کا یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صحیح لذاتی ہی کے بارے میں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر حدیث کی دو قسمیں ہیں، مقبول اور مردود۔ پھر مقبول کی بہت سی قسمیں ہیں اور مردود کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن مقبول کی بنیادی طور پر جو تقسیمیں کی گئی ہیں وہ دو اعتبار سے کی گئی ہیں۔ ایک تقسیم تو مقبول کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ حدیث جو مقبول ہے تو اس میں قبولیت کے جو اوصاف ہیں وہ کس معیار کے پائے جا رہے ہیں، اس اعتبار سے اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر قبولیت کے اوصاف بہت اعلیٰ معیار کے تو اس کو صحیح لذاتی کہا جاتا ہے، جس کی بھی پوری تعریف آ رہی ہے۔ اس سے کم ہے تو صحیح لغیری ہو جاتی ہے، اس سے کم ہے تو حسن لذاتی ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی کم ہے تو حسن لغیری ہو جاتی ہے۔ یعنی قبولیت کے اوصاف کے معیار کے اعتبار سے مقبول کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن مقبول کی ایک دوسری تقسیم اور بھی کی جاتی ہے، اور وہ ہے اس اعتبار سے کہ کس مقبول پر عمل کیا جائے گا اور کس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، معمول بھی اور غیر معمول بھی۔ معمول بھی اور غیر معمول بھی کا بیان ابھی آگے آئے گا۔ آج جو سبق ہے وہ پہلی جو تقسیم ہے اور جس تقسیم کے اندر چار قسمیں ہیں مقبول کی، اس کا بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاتی۔ وهذا اول تقسیم المقبول الى اربعة انواع لانه اما ان يشتمل من صفات القبول على اعلاها او لا، فالاول الصحیح لذاتی، والثاني ان وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح ايضا لكن لا لذاتی، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاتی، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته۔ فرماتے ہیں وہ خبر آحاد یا وہ خبر واحد بنقل عدل جو ایسے عادل لوگوں کے ذریعے نقل کی گئی ہو یا روایت کی گئی ہو، تام الضبط جو تام الضبط ہو، جن کا ضبط مکمل ہو، تام ہو، متصل سند اس کی سند متصل ہو، غیر معلل اور وہ معلل نہ ہو، یعنی اس میں کوئی علت نہ پائی جائے، ولا شاذ اور نہ وہ شاذ ہو، هو صحیح لذاتی، وہ صحیح لذاتی ہی ہے۔ یہ متن کی عبارت ہے اور اس میں انہوں نے صحیح لذاتی کی تعریف کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہذا اول تقسیم المقبول الی اربعۃ انواع، مقبول کی چار قسموں میں یہ پہلی تقسیم ہے۔ مقبول کی چار قسموں کی طرف یہ پہلی تقسیم ہے، یعنی مقبول کی دو تقسیمیں ہیں، یہ پہلی تقسیم ہے جس کے نتیجے میں چار قسمیں بنتی ہیں۔ مقبول کی ایک دوسری تقسیم اور ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، وہ معمول بھی اور غیر معمول بھی کے اعتبار سے ہے، وہ آگے آ رہی ہے۔ تو مقبول کی یہ پہلی تقسیم ہے، وہذا اول تقسیم المقبول، یہ مقبول کی پہلی تقسیم ہے، الی اربعۃ انواع، چار قسموں کی طرف، یعنی اس تقسیم کے نتیجے میں مقبول کی چار قسمیں بنتی ہیں۔ چار قسمیں کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں مقبول کی، تو مقبول کا مطلب ہو گیا وہ حدیث، وہ روایت جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ تو جس کو ہم نے قبول کیا ہے یا تو اس میں قبولیت کے جو اوصاف ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، کہ لأنه اما ان يشتمل من صفات القبول على اعلاها، اس لیے کہ یا تو وہ حدیث قبولیت کی صفات میں سے مشتمل ہوگی علی اعلیها، یعنی اعلیٰ اعلیٰ صفات، اعلیٰ صفات پر، قبولیت کے جو اوصاف ہیں، قبولیت کی جو صفات ہیں، ان میں جو اعلیٰ صفتیں ہیں، اعلیٰ اوصاف ہیں، ان پر وہ مشتمل ہوگی۔ اولا، یا ان پر مشتمل نہیں ہوگی، یعنی یا تو اس کے اندر قبولیت کے اعلیٰ اوصاف پائے جا رہے ہوں گے یا نہیں پائے جا رہے ہوں گے۔ تو اگر پائے جا رہے ہیں فالاول الصحیح لذاتی، پہلی جو قسم ہے یعنی جس میں اعلیٰ اوصاف پائے جا رہے ہیں تو وہ تو صحیح لذاتی ہو گئی، اور دوسری جو قسم ہے کہ وہ اعلیٰ اوصاف پر مشتمل نہیں ہوگی بلکہ گویا کہ اس میں اوصاف کچھ کم ہوں گے، تو کہہ رہے والثانی ان وجد ما یجبر ذلک القصور
ककसरत तुरुक फहुव सहीह अयज़न लाकिन ला लिज़ाती। फरमाया कि मकबूल या तो कबूलियत की आला सिफात पर मुश्तमिल होगी, उसको सही लिज़ाती कहते हैं, या वो आला पर मुश्तमिल नहीं होगी बल्कि उसमें सिफात में कुछ कमी होगी, कुछ नक्स होगा। तो अगर ये नक्स पूरा हो जाता है, अगर ये नक्स पूरा हो जाता है किसी भी तरीके से, मिसाल के तौर पे कसरत तुरुक के जरिए से इस कमी की भरपाई हो जाती है, तो ये भी सही कहलाएगी, लेकिन ये सही लिजात ही नहीं कहलाएगी, अपनी ज़ात की वजह से सही नहीं है ये, क्योंकि इसकी ज़ात के अंदर तो कबूलियत के औसाफ आला पाए के नहीं है, बल्कि इसको जो सही कहा गया है ये एक दूसरी वजह से कहा गया है, यानी इसको कसरत तुरुक के जरिए जो है हमने सही करार दिया है, लिहाजा ये सही लिगैरी हो गई, यानी दूसरी वजह से सही होने वाली। फरमाते कि वसाली दूसरी जो किस्म यानी आला औसाफ पर मुश्तमिल ना हो, तो इन वुजिदा मा यजबरु ज़ालिकल क़ुसूर, तो अगर वो चीज़ पाली जाए जो उस कमी की तलाफी कर दे, उस कमी की भरपाई कर दे, जैसे कि कसरत तुरुक फहुव सहीह अयज़न, तो इसको भी सही कहा जाएगा, लाकिन ला लिज़ाती, लेकिन अपनी ज़ात की वजह से सही नहीं कहा जाएगा बल्कि सही लिगैरी ही कहा जाएगा। और अगर उस कमी की भरपाई नहीं हो पा रही है, उस कमी की भरपाई नहीं हो पा रही है, कहते वहीसु ला जुबराना, और जहां उस कमी की भरपाई ना हो पाए, उसकी तलाफी ना हो पाए, फहुवल हसनु लिजाती, तो फिर उसको सही नहीं कहेंगे, उसको हसन लिजाती ही कहेंगे। तो ये तो तीन किस्में हो गई कि अगर मकबूल के अंदर सिफात कबूलियत आला पाई की, आला दर्जे की हैं, तो वो सही लिजाती हो गई, और अगर उसमें कुछ कमी है, मेयार में कुछ कमी है, फिर वो कमी जो है वो पूरी हो जाती है, उसकी भरपाई हो जाती है किसी तरीके से, तो वो सही लिगैरी हो जाती है, और अगर उस कमी की तलाफी नहीं होती है, भरपाई नहीं होती है, तो वो हसन लिजाती हो जाती है। अब जो चौथी किस्म है वो दरअसल कोई ज़ईफ रिवायत होती है, या कोई मरदूद हल्के दर्जे की जो मरदूद होती है, ऐसी रिवायत होती है कि वो जो ज़ौफ है या वो उसमें जो रद की जो बात पाई जा रही है, जो मरदूद हो गई है हल्के एतबार से, तो अगर वो ज़ौफ या वो रद वाली चीज़ जिसने उसको मरदूद बनाया है हल्की है और उसकी तलाफी हो जाती है, वो ज़ौफ दूर हो जाता है किसी एतबार से, और वो सिफत रद किसी एतबार से ख़त्म हो जाती है, तो वो ज़ईफ़ रिवायत वो भी मकबूलियत का मकाम हासिल कर लेती है, लेकिन उसका जो दर्जा होगा वो चौथा होगा, और उसको हम कहेंगे हसन लिगैरी। तो फरमाया कि वहीं कामत करीनतुन, अगर कोई करीना कायम हो जाए, मिल जाए, तुरज्जिहु जानिबा कबूली मा युतवक्कफु फी, जो उस रिवायत को जिसमें तवक्कुफ कर लिया गया था, मा युतवक्कफु फी, जिसमें तवक्कुफ कर लिया गया था, उस रिवायत को जानिबा कबूल, उसके अंदर कबूलियत के पहलू को राजे कर दे। तो अगर कोई ऐसा करीना पा लिया जाए जो मुतवक्कफ फी रिवायत के अंदर कबूलियत के पहलू को राजे कर दे, और मुतवक्कफ फी कौन होती है? मुतवक्कफ फी वो रिवायत होती है जिसमें ज़ौफ पाया जा रहा है, या जिसके अंदर जो है सिफत रद पाई जा रही है। तो बहरहाल वो रिवायत जिसके अंदर जो है तवक्कुफ कर लिया गया था, उसके अंदर अब कोई ऐसा करीना मिल गया जिसने कबूलियत के पहलू को राजे कर दिया, तो फवल हसन वैज़न लाकिन ला लिजाती, तो उसको भी हसन कहा जाएगा, लेकिन ये हसन अपनी ज़ात के एतबार से नहीं होगी बल्कि हसन लिगैरी होगी। तो ये चार किस्में हो गई। अब एक बात कह रहे हैं कि वक़ुद्दिमल कलामु अला सही लिजाती लिउलुवी रुतबती, सबसे पहले जो हमने गुफ्तगू की है वो सही लिजाती के बारे में की। जाहिर बात है क्योंकि उसका दर्जा बुलंद है, उसका मर्तबा बुलंद है, तो उसी का हमने ख्याल किया, जिसका रुतबा ज्यादा बुलंद है उसको पहले नंबर पर रखा है। तो कह रहे गुफ्तगू पहले सही लिजाती के बारे में की गई है क्योंकि उसका जो मकाम है वो बुलंद है। आगे फरमाते हैं, अभी जो तारीफ की सही की, उसमें आपने गौर किया होगा 5 शर्तें निकलती हैं, या कह लीजिएगा सही लिजाती की तारीफ में 5 बातें। नंबर 1 बिनक़ल आदिलिन, उसको नकल करने वाले आदिल लोग होने चाहिए। नंबर 2 ताम्मु ज़ब्त, नंबर 3 मुत्तसिल सनद, नंबर 4 मुअल्लल, और नंबर 5 शाज़, यानी मुअल्लल और शाज़ का ना होना। तो ये 5 लफ्ज है या 5 खुसूसियात है या 5 शराइत है सही लिजाती की तारीफ के अंदर, उनकी जो तफसीलात है कि आदिल किसको कहेंगे, ज़ब्त किसको कहेंगे, वगैरह वगैरह, उसकी वजाहत कर रहे हैं। फरमाते हैं कि
والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. عدل سے مراد یعنی عادل سے مراد من وہ راوی ہے لہو ملکتن جس کے اندر ایسا ملکہ ہو تحملہ علی ملازمت التقوی والمروءہ جو اس کو تقوی اور مروت کی پابندی پر ابھارے، جو اس کو تقوی اور مروت کی پابندی پر ابھارے، آمادہ کرے، تو اس کو ہم عدل کہتے ہیں یا عدالت کہتے ہیں. تو اس شخص کو ہم عادل کہتے ہیں گویا کہ جس کے اندر تقوی کی اور مروت کی پابندی پائی جائے. یہ دراصل ایک صلاحیت ہے، اندر کا ایک ملکہ ہوتا ہے. جب آدمی نیکی کرتا رہتا ہے، اچھے کام کرتا رہتا ہے، تو اس کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس کو تقوی پر اور اس طرح کی چیزوں پر آمادہ کرتا ہے، اندر سے اس کو گویا کہ مہمیز کرتا کہ نیکی کا کام کرو. تو عادل وہ شخص ہوا جس کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو گیا ہو جو اس کو تقوی کی اور مروت کی پابندی پر آمادہ کرے. اب تقوی اور مروت کس کو کہتے ہیں؟ تو تقوی ہم سب جانتے ہیں کہ والمراد بالتقوی اجتناب الاعمال السیئہ من شرک او فسق او بدعہ، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ برے اعمال سے بچا جائے، جیسے شرک ہے، فسق ہے یا بدعت ہے، اس طرح کے برے اعمال سے بچا جائے، یہ تقوی کہلاتا ہے. اور مروت ہم سب جانتے ہیں، یعنی مروت کہتے ہیں ایسی چیزیں اور ایسے کام جن کو عرفاً اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اگرچہ ان میں کوئی گناہ نہیں لیکن کوئی وہ اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے. مثال کے طور پر سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے کھا لینا، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرنا جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اگرچہ فی نفس اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی شریف لوگ، باوقار لوگ ایسے کام نہیں کرتے ہوں، تو ایسی چیزوں کو جو ہے مروت کہا جاتا ہے. خلاف مروت کہتی ہے ایسی چیزیں. بہرحال تو یہ ہو گیا عادل کی تعریف، جو پہلی شرط صحیح کی کہ بنقل عادل، کہ وہ عادل راویوں کے ذریعے روایت کی گئی ہو. تو عادل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تقوی اور مروت پائی جائے گویا کہ. دوسری بات یہ کہ تام الضبط، کہ اس کا راوی جو ہے وہ ضبط کے اعتبار سے تام ہو. تو ضبط کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ والضبط ضبطان، اور ضبط دو ضبط ہوتے ہیں، یعنی ضبط کی دو قسمیں. ضبط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ کر لینا. تو ضبط دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو وہ سینے میں محفوظ کیا گیا ہوگا یا اس کو کتاب میں محفوظ کیا گیا ہوگا. تو فرمایا کہ والضبط ضبطان، ضبط دو طرح کا ہوتا ہے. ضبط صدر، ایک تو سینے کا ضبط، یعنی وہ ان یثبت ما سمع، یعنی اس سے مراد یہ کہ جو کچھ اس نے سنا ہو اس کو وہ اچھی طرح محفوظ کر لے. یثبت کا مطلب اس کو محفوظ کر لینا، یاد کر لینا، ذہن میں بٹھا لینا. تو ما سمع، جو اس نے سنا ہو اس کو یثبت، وہ اچھی طرح محفوظ کر لے. بحیث یتمکن من استحضارہ متی شاء، اس طرح محفوظ کر لے کہ جب اس کو حاضر کرنا چاہے، جب اس کو پیش کرنا چاہے تو اس کو پیش کرنے پر قادر ہو، اس کا استحضار اس کو رہتا ہو. ایسا نہ ہو کہ جب وہ حدیث سنانا چاہ رہا تو کبھی یاد نہیں آ رہی ہے، اگر ایسا تو وہ ضبط صدر نہیں کہلاتا ہے. تو ضبط صدر سے مراد یہ ہے کہ جو بات اس نے سنی ہے اس کو اس طرح محفوظ کر لے کہ بحیث یتمکن من استحضاری، کہ یتمکن وہ قادر ہو من استحضاری، اس کو پیش کرنے پر، اس کو حاضر کرنے پر متی شاء، جب چاہے وہ اس کو پیش کر سکتا ہو. یہ پہلے قسم ہو گئے. وضبط کتاب، اور دوسری قسم ہے ضبط کتاب، یعنی تحریری طور پر محفوظ کر لینا، لکھ کر محفوظ کر لینا. اور ضبط کتاب اس وقت مانا جائے گا کہ وہ صیانتہ لدیہ مذ سمع فیہ وصححہ الی ان یؤدی منہ، کہ وہ کتاب اس کے پاس محفوظ رہے، وہ تحریر اس کے پاس محفوظ رہے سننے اور تصحیح کرنے سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کو بیان نہ کر دے. یعنی جب اس نے وہ روایت سنی ہے اور اس کو اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے سن کر لکھا ہے، تو وہ چیز اس کے پاس محفوظ رہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کو آگے نہ بیان کر دے. محفوظ رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے پاس سے اس طرح غائب نہ ہو گئی ہو کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ اس میں کسی نے گڑبڑ تو نہ کر دی ہے، یہ مراد ہے. تو صیانتہ لدیہ، اس تحریر کا اس کے پاس محفوظ ہونا، مذ سمع فیہ وصححہ، جب سے اس نے اس کو سنایا اور اس کی تصحیح کی، اس وقت سے لے کر الی ان یؤدی منہ، اس وقت تک جب تک کہ اس کو بیان کر دے. تو یہ ضبط ہو گیا. اور ضبط میں کہا تھا کہ تام الضبط، تو کہہ رہے وقید بالتام، اور اس میں تام کی قید لگائی گئی، اشارۃ الی الرتبۃ العلیٰ فی ذلک، اس کے اندر اعلیٰ مرتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ضبط کا مطلب ہوا اصل میں محفوظ کرنا، یاد کر لینا یا لکھ لینا. اب جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو یاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، بہت سے طبقے ہوتے ہیں. بعض لوگ بہت اچھی طرح محفوظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں کہ بھولتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی لکھنے کے اعتبار سے بھی بعض لوگ جو ہے
املا میں کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں، چوک کر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں سے بہت کم چوک ہوتی ہے. تو اس میں مختلف طبقے ہو سکتے ہیں، مختلف مرتبے ہو سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ تام ضبط ہونا چاہیے. تو ہم نے یہ اشارہ کیا کہ صحیح ذاتی کے اندر جو راوی ہوتا ہے اس کا ضبط بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. تو اس میں اعلیٰ درجے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی. اور تیسرا لفظ آیا تھا اس میں تعریف میں متصل سند. تو والمتصل ما سلم اسناده من سقوط فی. متصل سے مراد یہ ہے کہ جس کی سند اس کے اندر کسی بھی طرح کے سقوط سے محفوظ ہو، کوئی راوی اس میں گرا نہ ہو، راوی کا سقوط نہ ہوا. بحیث یکون کل من رجال، اس طرح کہ اس کے راویوں میں سے ہر ایک نے سمع ذلک المروی من شیخی، اس روایت کو اپنے شیخ سے سنا ہو. ہر شاگرد اپنے شیخ سے سنی ہوئی روایت کو نقل کر رہا ہو، بیچ میں سے کسی واسطے کو حذف نہ کیا گیا ہو. متصل سند، ایک لفظ سند بھی آیا تیسری شرط کے اندر. تو فرمایا کہ سند تقدم تعریف، یہ کہنا کہ سند متصل ہونی چاہیے. تو متصل کا مطلب تو سمجھے کیا ہے کہ جس میں راوی کہیں گرا نہ ہو، سقوط نہ ہوا ہو. لیکن سند کس کو کہتے ہیں؟ تو سند آپ جانتے ہی، اس کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے. جو راویوں کی جو چین ہوتی ہے اس کو سند کہا جاتا ہے. پھر چوتھا لفظ آیا تھا کہ غیر معلل، وہ معلل نہ ہو. تو معلل کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ والمعلل لغتاً، لغت میں معلل کا مطلب ہوتا ہے ما فیہ علت، جس میں کوئی علت پائی جائے، جس میں کوئی بیماری پائی جائے، جس میں کوئی خرابی پائی جائے. یہ لغت کے اعتبار سے ہو گیا. اور اصول حدیث میں کس کو کہتے ہیں؟ واصطلاحاً ما فیہ علت خفیۃ قادحۃ، جس میں کوئی مخفی نقصان دہ خرابی پائی جائے. قادحہ کا مراد یہ ہے کہ ایسی خرابی ہو جو حدیث کی صحت پر عیب لگا دے، اس کی قبولیت پر عیب لگا دے، اس کے اندر دھبا لگا دے. تو جس میں کوئی ایسی خرابی پائی جائے جو نقصان دہ ہو، اس کو قادحہ بولتے ہیں. اور پانچویں شرط تھی شاذ نہ ہو. شاذ کس کو کہتے ہیں؟ کہ والشاذ لغتاً الفرد، شاذ لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں جو تنہا ہو، جو اکیلا ہو، اس کو شاذ کہتے ہیں. لیکن اصطلاح میں کہتے ہیں واصطلاحاً ما یخالف فیہ الراوی من هو ارجح منہ. اصطلاح میں شاذ کہتے ہیں وہ حدیث کہ جس میں ثقہ راوی اپنے سے زیادہ راجح راوی کی مخالفت کرے. یعنی ہے تو یہ بھی ثقہ، لیکن یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ کچھ اور بیان کر رہا ہے، جبکہ اس سے زیادہ جو ثقہ راوی، اس سے زیادہ جو بہتر راوی ہے وہ کچھ اور بیان کر رہا ہے. تو اس کو شاذ کہا جاتا ہے کہ ما یخالف فیہ الراوی من هو ارجح منہ، جس کا راوی مخالفت کرے، یعنی خلاف حدیث بیان کرے اس راوی کے جو اس سے بھی زیادہ ثقہ ہے. تو شاذ وہ روایت کہلاتی ہے کہ جس کا راوی اپنے سے زیادہ ثقہ اور راجح راوی کے خلاف حدیث کو نقل کر رہا ہو. یہ ہے شاذ کی ایک تعریف. فرماتے ہیں کہ وَلَهُ تفسیر آخر سیاتی انشاءاللہ. شاذ کی ایک دوسری تعریف اور بھی ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گی. تو یہ 5 شرطیں ہیں بنیادی طور پر صحیح ذاتی کے اندر. یہ 5 شرطیں کہہ لیجیے یا 5 خصوصیت کہہ لیجیے، جب یہ پائی جائیں گی تو ایسی حدیث کو صحیح ذاتی کہا جاتا ہے. اب یہ انہوں نے 2-3 لائن میں ایک ویسی بحث کی ہے کہ جو الفاظ ہم نے استعمال کیے تو یہ کس اعتبار سے پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو کہا وہ خبر الاحاد ہے نا، کہ وہ خبر الاحادی بنقل عدل وغیرہ. تو خبر احاد کہا تو کہہ رہے کل جنس، یہ جو جنس ہے، جو کہ خبر واحد تو سبھی ہوتی ہے، صحیح ذاتی بھی خبر واحد ہے اور حسن ذاتی بھی ہے، صحیح غیری بھی ہے، حسن غیری بھی ہے، یہ سبھی خبر واحد کے اندر آ جاتی ہے. تو کہہ رہے خبر واحد تو یہ جنس کے طور پر ہے. وہ باقی قیود ہی کالفصل، اس میں جو ہم نے باقی قیدیں لگائیں کہ وہ تام ضبط ہونا چاہیے، معلل ہی ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو باقی قیدیں یہ فصل کی طرح ہیں. یعنی اس نے جو ہے صحیح ذاتی کے اندر ایسی قیدیں لگا دی ہیں جو صحیح ذاتی کو باقی دوسری قسموں سے الگ کر دیتی ہے. پھر کہا وقول بنقل عدل، اور یہ جو کہا کہ بنقل عدل، عادل راویوں کے ذریعے اس کو نقل کیا گیا ہو، تو احتراز عما ينقله غیر العادل. تو یہ دراصل اس حدیث کو نکالنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے جس کو غیر عادل روایت کرے. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ بنقل عدل، تو غیر عادل کی نقل کی ہوئی روایت اس سے خارج ہو گئی. وقوله هو يسمى فصلا، پھر آخر میں کہا تمام شرط بیان کرنے کے بعد کہ ہوا الصحیح لذاتی. تو یہ ہوا جو ہے کہہ رہے وقوله ہوا، مصنف کا قول ہوا، یہ یسمى فصلا، اس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے. فصل سمجھنا، ضمیر فصل، اس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے. یہ توسط بین المبتدا والخبر، یہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں آتی ہے. انہوں نے شروع کی تعریف وخبر الاحادی بنقل عدل
تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاتی. تو یہ ہوا یہاں لے کر آئے. ہوا کیوں لے کر آئے؟ تو کہا کہ یہ ضمیر فصل کہلاتی ہے اور یہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ یوزن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. یہ بتاتی ہے یوزن، یہ بتاتی ہے کہ بأن ما بعده کہ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے خبر عما قبله یہ اس سے پہلے والے لفظ کی خبر ہے، وليس بنعت له یہ اس کی صفت نہیں ہے. تو اس نے بتا دیا کہ یہ جو بعد میں لفظ آ رہا ہے صحیح لذاتی یہ پہلے والے الفاظ کی صفت نہیں بلکہ اس کی خبر ہے. تو خبر الاحادی ہوا صحیح لذاتی. اگر یہ ایسا ہو تو مان لیجئے خبر الاحادی الصحیح لذاتی تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ صحیح لذاتی کہیں جو ہے خبر الاحاد کی جو ہے صفت تو نہ ہے، لیکن جب ہم ہوا لے آئے تو بات واضح ہو گئی کہ یہ اس کی خبر ہے. بہت سارے موقع لے کر آتے ہیں. پھر آگے کہا کہ لذاتی ایک جگہ کہا تو کہتے ہیں وقول لذاتی، یہ جو کہا کہ صحیح لذاتی تو لذاتی اس لیے کہا کہ یخرج ما یسمى صحیحا بامر خارج عنہ، کہ اس کے ذریعے نکال دیا اس حدیث کو جس کو صحیح کہا جاتا ہے لیکن بامر خارج عنہ، ایسے امر کی وجہ سے، ایسی چیز کی وجہ سے جو اس سے باہر کی ہو، جو خارجی چیز ہو. تو جب ہم نے کہا کہ صحیح لذاتی اس کو ہم کہیں گے تو اس لذاتی کی وجہ سے اس حدیث کو نکال دیا گیا جو صحیح تو ہوتی ہے لیکن کسی امر خارجی کی وجہ سے ہوتی ہے. کما تقدمہ جیسے کہ ابھی تعریف ہم نے پیچھے جو کی ہے ان میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے. تو یہ آج کا جو ہمارا سبق تھا یہ صحیح لذاتی کی تعریف پر مشتمل تھا. 5 بنیادی طور پر 5 جو ہے شرطیں ہیں یا 5 خصوصیات ہیں جو صحیح لذاتی کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ تفصیل سے ہمارے سامنے گزر چکی ہیں. آگے انشاءاللہ صحیح لذاتی کے بارے میں اور بھی باتیں جو اگلے دروس میں آئیں گی. فی الحال یہ پر اتفاق کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.